بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کی اس محفل اور اس مجلس میں غلبہ نفس اور عداوت شیطان کی دشمنی اور نفس کا جب غلبہ ہوتا ہے انسان پہ تو پھر اس کا نقصان کیا ہے۔ عقل مند اور دانا انسان کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ بھوکا رہ کر شہوات نفس کا قلع کما کرے، اس لیے کہ بھوک اس دشمن خدا نفس کے لیے قہر ہے۔ میں نے اپنے ایک استاد محترم سید سکندر شاہ صاحب سب سے پہلا حدیث کا درس مشکات شریف کے دوران میں ایک حدیث کے ضمن میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس نفس کو پیدا کیا تو اسے مختلف طریقوں سے آزمایا، اس کو تکلیف دے کر، دکھ دے کر، بیماری دے کر، نقصان دے کر، یعنی ہر اور اللہ پوچھتا من انت و من انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو اس نے کہنا شروع کیا انت و انا انا، تو ہے اور میں ہوں۔ قصہ مختصر کہ اس کو سب سے آخر میں بھوکا اور پیاسا رکھا، اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے جب وہ نڈھال ہو گیا تو پھر اللہ نے فرمایا من انت و من انا۔ تو اس بھوک کی شدت اور سختی کی زیر اثر ہو کر اس نے کہا انت لا انا، تو ہی تو ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے اس دشمن خدا کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر اس کو مغلوب کرو۔ روزہ اسی لیے ایک حکمت ہے کہ بھوک اور پیاس کو بندہ جب برداشت کرتا ہے تو اس کو دوسروں کا بھی احساس ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن وہی اس کے زیادہ قریب ہوگا جس نے بھوک پیاس کی برداشت کی ہوگی، اور ابن آدم کے لیے سب سے زیادہ برباد کرنے والی چیزیں پیٹ کی خواہشات ہیں۔ چند ایک حکیمانہ اقوال ہیں۔ کسی دانا کا یہ قول ہے کہ جس انسان پر اس کا نفس غالب آ جاتا ہے وہ شہوات کا قیدی ہو جاتا ہے اور بےہودگی کا تابع بن جاتا ہے، اس کا دل تمام فوائد سے محروم رہ جاتا ہے۔ جس کسی نے بھی اپنے اعضاء کی زمین کو شہوات سے سیراب کیا، اس نے اپنے دل میں ندامت کاشت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو مختلف 3 قسم پر پیدا فرمایا۔ فرشتوں کو پیدا فرمایا، ان میں عقل رکھی مگر انہیں شہوات سے پاک اور منزہ رکھا۔ جانوروں کو پیدا کیا، ان میں شہوات رکھی مگر عقل سے عاری رکھا۔ انسان کو پیدا کیا، اس میں عقل اور شہوت دونوں ودیت فرمائے، دونوں چیزیں رکھی، عقل بھی رکھی، شہوت بھی رکھی۔ اب جس انسان کی عقل پر اس کی شہوت غالب آ جاتی ہے وہ جانور سے بھی بدتر، اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور جس مسلمان کی شہوات پر اس کی عقل غالب آ جاتی ہے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان، مگر لگتی ہے اس میں محنت زیادہ۔ اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم برائی کر کے، برے کام کر کے ان کی نسبت شیطان کی طرف کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے مقدر میں لکھا تھا، یہ ہمارے نصیب میں لکھا تھا۔ ذرا یہ تو بتائیے کہ وہ مقدر اور نصیب کا لکھا ہوا تمہیں بتلایا کس نے ہے؟ کیا تم اتنے بلیغ نظر ہو
کہ لوح محفوظ کی لکھی ہوئی خبروں کو دیکھ لیتے ہو؟ ہاں، اس وقت بندہ جب لوح محفوظ پر اپنی لکھی ہوئی بات کو دیکھ لے اور پھر وہ کر لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مرضی ہے۔ لیکن اس کے لکھنے، اس کے دیکھنے اور دکھانے سے پہلے کس چیز نے اس کو بتلایا ہے کہ تمہارے مقدر میں یہ چیز لکھی ہے؟ لہٰذا انسان اپنی شہوات پر غلبہ پا لے، خواہشات نفس کو مار دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے نا، تو دنیا اور زیادہ رنگین ہو کر، اور زیادہ مزین ہو کر آگے آگے بھاگتی ہے۔ الانسان حریص ما منع، انسان اس چیز کا متمنی، لالچ اور ہوس میں آ کر پیچھا کرتا ہے جس سے اسے منع کیا جاتا ہے۔ اس سوراخ کو بھی دیکھ لوں، اس کو بھی دیکھ لوں، اس کو بھی دیکھ لوں، کیا کیا رکھا ہے۔ بس اللہ نے منع کر دیا ہے، رک جاؤ، جو اللہ کی محرمات کی ہوئی چیزیں ہیں ان سے باز آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا تھا؟ دنیا کو اس کو تابع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس غلبہ نفس اور شہوت نفس اور شیطان کے غلبے سے محفوظ اور مامون رکھے۔ اللہ اپنے قرب خاص میں، اللہ اپنی خاص عنایات میں رکھے تو انسان کی زندگی بن اور سمر جائے گی، یہ بھی اور اخروی بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ معاملات عملیات جو بھی انسان کرتا ہے اس کے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔